چلو اب ساتھ چلتے ہیں بائے شمسہ اقبال پارٹ 2۔ ماہی وہاں کھڑے ان سب لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ سب الگ الگ خاندانوں سے تو تھے، لیکن وہاں ایک چیز جو ان سب کو جوڑے ہوئے تھی وہ تھی وطن سے محبت۔ وہ مسکرا کر ان سب کو دیکھتے ہوئے سوچ میں گم تھی کہ اچانک اسے اپنے قریب سے آواز سنائی دی تو وہ چونک کر مڑی۔ ایک شخص قریب کھڑا مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا کہ بیوٹی ان دا بلیک، اور تب ماہی کے مسکراتے لب سمٹے اور پھر حیرت کی جگہ ناگواری نے لے لی، اور تبھی وہ شخص کہنے لگا کہ ہیلو دیکھیں مس، میں صرف آپ کی تعریف کر رہا ہوں، اسے فلرٹ مت سمجھے گا۔ یقین مانیے اگر آپ اپنی عمر 24-25 سال بھی بتا دیں گی نا، پھر بھی میں آپ سے چھوٹا ہی ہوں گا، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا۔ اس نے ماہی کے تاثرات دیکھ کر ایک سانس میں ایسے وضاحت دی کہ ماہی پہلے تو حیران ہوئی اور پھر اس کی باتوں کا مطلب سمجھتے ہوئے مسکرا دی۔ ہاں، میں نے تو بس آپ کی تعریف کر دی ہے، ویسے تو مجھے پتا ہے کہ میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں، مگر یقین مانیے اگر آپ میری تعریف کر دیں گی نا تو میں بالکل بھی برا نہیں مناؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میری پرسنالٹی کا سحر کافی پر اثر ہے، وہ شرارت سے بھرپور انداز میں بولا۔ تو ماہی کہنے لگی کہ میں کسی بھی انجان شخص سے نہ تو تعریف وصول کرنا پسند کرتی ہوں اور نہ ہی اس کی تعریف کرنا۔ ماہی نے یہ کہہ کر رخ پھیر لیا، اور تبھی اس لڑکے نے اس کے باپ کا نام لیتے ہوئے کہا کہ کرنل شاہ زیب تو اتنے کھڑوس کبھی نہیں تھے اور نہ ہی سعدیہ آنٹی ایسی ہیں۔ حیدر بھائی بھی اچھے خاصے خوش مزاج بندے ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے بچپن میں آپ بھی ایسی نہیں تھی۔ اب آپ کس پر گئی ہیں؟ وہ معصومیت سے استفسار کر رہا تھا۔ تم؟ ماہی نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، یہ پہلا سوال کام کا پوچھا ہے آپ نے۔ میں اتفاق سے آپ کے والد کرنل شاہ زیب کے دوست جنرل ذیشان کا ہینڈسم، سمارٹ، خوبصورت اور شریف بیٹا ہوں، یعنی کہ سعد۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگ کبھی مانتے ہی نہیں ہیں، اور حیدر بھائی کا دوست بھی آپ کہہ سکتی ہیں مجھے۔ اور اس تعارف پر وہ مسکرائے بنا تو نہ رہ سکی۔ اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کا نام ماہین ہے نا، اور نک نیم ماہی؟ حال ہی میں آپ نے MBBS کیا ہے اور اب CMH میں جاب بھی کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، وہ شرارت سے بھرپور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور ماہی کہنے لگی کہ تم واقعی اتنے باتونی ہو یا لڑکیوں کو دیکھ کر زبان روانی پکڑ لیتی ہے؟ ماہی نے اسے مسلسل بولتے دیکھ کر ٹوکا۔ ہاں، ذرا تصحیح کیجئے، سب لڑکیوں کو نہیں، صرف خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر، اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، کاش آپ کو دنیا میں آنے کی اتنی جلدی نہ ہوتی اور آپ مجھ سے چھوٹی ہوتی نا تو کتنا ہی مزہ آتا۔ اس کا حسرت بھرا انداز قابل دید تھا۔ خیر چلیں، کوئی بات نہیں، آپ کے نصیب میں یہ ہینڈسم، سمارٹ اور گڈ لکنگ بندہ لکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے آپ کو اب شاید آپ ہی بلانا پڑے گا، مگر یہ آف دی ریکارڈ بات ہوگی۔ ہاں، کبھی کبھی خوبصورت لڑکیوں کو جیلس فیل کرانے اور ان پر امپریشن جمانے کے لیے میں وقت پڑنے پر آپ کو اپنی فرینڈ بھی کہہ سکتا ہوں۔ اور ماہی اب دلچسپی سے اس باتونی لڑکے کی باتوں کو سن رہی تھی۔ یہ بتائیں کہ آپ یہاں اکیلی یوں کھڑی ہیں؟ آپ کو آرمی آفیسر سے بھری یہ محفل پسند نہیں ہے کیا؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے ان کی گیدرنگ بالکل پسند نہیں ہے، چلتے پھرتے روبوٹ ہیں یہ لوگ، ماہی نے بیزاری سے جواب دیا۔
اور سعد کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا تو ماہین نے سامنے سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا جو منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو ماہی نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس کا سکتہ ٹوٹا اور پھر چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرے اور وہ پھر بولا، پہلے ہاتھ ملائیے، جلدی سے ہاتھ ملائیے نا، پھر بتاتا ہوں۔ اور ماہین نے ہاتھ ملایا تو بولا، سچ بتا رہا ہوں، پہلی بار کوئی ہم خیال بندہ ملا ہے مجھے اس بور سوسائٹی میں۔ میرا دل تو خوشی کے مارے سنبھل ہی نہیں رہا۔ وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں کہہ رہا تھا، یعنی کہ تم بھی؟ او مائی گاڈ، تم بھی میرے ہم خیال ہو؟ ارے واہ، مزہ آ گیا، ورنہ میں یہاں جس سے بھی بات کرتی ہوں نا اس سے آرمی کے ہی قصے سننے کو ملتے ہیں۔ شکر ہے کہ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور ماہین نے بھی مسکرا کر جواب دیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ان آفیسرز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ان کے سر میں نا دماغ کے بجائے ایک گھڑی فٹ کر دی گئی ہے۔ کھانے کا فکس ٹائم، پینے کا ٹائم، سونے کا ٹائم، ہنسنے کا ٹائم اور رونے کا ٹائم، ہر چیز میں ٹائم 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 ٹائم، بس ٹائم کو ہی مد نظر رکھتے ہیں یہ لوگ۔ ماہین نے بھی دل کی بھڑاس نکالی، ارے آپ ہی، ان آفیسرز کا گھر میں بھی یہی حال ہوتا ہے، چھٹی کے دن بھی صبح 5 بجے اٹھا دیتے ہیں، اور تو اور چہرے پر مسکراہٹ بھی ایسے لاتے ہیں جیسے کسی سے ادھار لی ہو اور زیادہ استعمال کرنے سے وہ گھس جائے گی۔ اور ماہین نے عین سعد کے پیچھے کھڑے ایک آدمی کو غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے دیکھا تو ڈر کر سعد کو مخاطب کرنا چاہا، سعد، مگر وہ سعد ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ وہ شخص کافی غصے میں تھا اور چال ڈھال سے تو آرمی آفیسر ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن اب ماہی سعد کی زبان کو تو بریک نہیں لگا سکتی تھی کیونکہ اس کی زبان کی بریک فیل ہو چکی تھی۔ ارے سنے تو، آپ کو پتا ہے کہ وہ کھانا بھی اتنے فارمل انداز میں کھاتے ہیں نا کہ اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگو نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میس میں کامنڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو، اور اگر ذرا سی بھی غلطی ہوگی نا تو وہ میس سے باہر نکال دیں گے اور پھر پنش بھی کریں گے۔ اور یہاں پہ سعد کی زبان کو چپ لگوائی اس انسان نے، اور اس نے سعد کو پکارا، لیفٹیننٹ سعد۔ اور اس آدمی کی بار روب آواز جو ہی گونجی تو سعد کی زبان کو بریک لگنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر جو ہوائیاں تھی نا اڑنے لگی۔ یس سر، وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ پیچھے باندھے کندھے کھڑے رکھے۔ وہ ایک مکمل اب آرمی آفیسر لگ رہا تھا۔ اور پھر اچانک چہرے پر بیزاری لاتے ہوئے بولا کہ بھائی، یہ یونٹ یا میس نہیں ہے جہاں آپ میرے سینئر ہیں اور میں آپ کا جونیئر ہوں، یہ ایک پارٹی ہے اور یہاں میں آپ کے روب میں نہیں آنے والا۔ ہاتھ پیچھے باندھے وہ اب بھی ایسے ہی کھڑا تھا جیسے ایک جونیئر آفیسر کسی سینئر آفیسر کے سامنے کھڑا ہو، اور ماہی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو خود ایک آفیسر ہوتے ہوئے کیسے دھڑلے سے آرمی مین کی برائیاں کر رہا تھا۔ آرمی آفیسر نے کیا کچھ اسے کہا جانیں گے اگلے پارٹ میں۔